کیا آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کی گئی تو آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین لرز اٹھی اور جبرائیل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آئیے جانتے ہیں اس لمحے کی وہ سچی اور دل دہلا دینے والی حقیقت جو تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام بڑی آزمائش کے دن تھے۔ بیماری نے شدت اختیار کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکلیف دے کر آنسو بہاتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 63 سال تھی۔ گھر کا منظر نہایت پرسوز تھا۔ ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تیمارداری میں دن رات مصروف تھی۔ جب آخری وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے جاؤ، لیکن اجازت کے بغیر کچھ نہ کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کے بڑے لشکر کے ساتھ نازل ہوئے۔ روایت ہے کہ ان کے ساتھ ہزاروں فرشتے زمین پر اترے جنہوں نے مدینہ کی گلیوں کو بھر دیا۔ سب فرشتے سراپا ادب میں کھڑے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ڈیوٹی انجام دوں ورنہ واپس چلا جاؤں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اللہ کی محبوب کی عزت اور شان کتنی عظیم ہے کہ موت کا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا میں مزید قیام کرے اور چاہے تو اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، یعنی میں اپنے رب کے قرب کو اختیار کرتا ہوں۔ یہ وہ کلمات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری لمحے جاری ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب کھڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرے ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ابا کو آج کے بعد کبھی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نہایت نرمی اور ادب کے ساتھ وہ عمل کیا جو عام انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب روح قبض کی گئی تو زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی، فرشتے بھی غم میں ڈوب گئے۔ مدینہ کی فضا میں ایک عجیب سکوت چھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ ان کے لیے یہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گزر گئے۔ یہ سن کر صحابہ کرام پر حقیقت واضح ہوئی اور وہ صبر و سکون کی طرف لوٹ آئے۔ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا لمحہ کائنات کی سب سے بڑی آزمائش تھی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔
क्योंकि आपकी सुन्नत, आपका दीन और आपकी तालीमात क़यामत तक कायम रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब हो तो हमें अभी से उनके रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जो जन्नत तक ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो तो उनकी सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।